افغانستان صرف ایک ملک نہیں بلکہ صدیوں سے طاقتوں کا قبرستان رہا ہے۔ یہاں جو بھی آیا، چاہے برطانیہ ہو، سوویت یونین یا امریکہ، آخرکار شکست کھا گیا۔ لیکن 1979 میں جب دنیا کی سپر پاور سوویت یونین افغانستان میں داخل ہوئی تو ایک ایسی کہانی شروع ہوئی جس نے نہ صرف افغانستان بلکہ پوری دنیا کی سیاست کو بدل دیا۔ آخر افغانستان اتنا اہم کیوں تھا؟ اس بات کو سمجھیں کہ افغانستان کا جغرافیہ وسطی ایشیا، ایران، پاکستان اور چین کے درمیان ہے۔ یہ خطہ ہمیشہ سے گزرگاہ رہا ہے، برِ صغیر میں آنے والے ہر بڑے حملہ آور کی، چاہے وہ یونانی ہو، منگول یا برطانیہ ہو، افغانستان سے گزرے ہیں۔ اس لیے اسے گریو یارڈ آف امپائرز بھی کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیوں کیا؟ دراصل سوویت یونین یہ چاہتا تھا کہ افغانستان اس کی حمایت یافتہ کمیونسٹ حکومت کے پاس رہے تاکہ خطے میں اس کا اثر و رسوخ قائم رہے۔ سوویت یونین نے سمجھا تھا کہ یہ ایک چھوٹا آپریشن ہوگا، لیکن یہ جنگ 10 سال تک چلی۔ اس حملے کے دوران سوویت فوج کے خلاف افغان قبائلی گروہ اٹھ کھڑے ہوئے جنہیں مجاہدین کہا گیا۔ اس وقت امریکہ، سعودی عرب اور پاکستان نے ان مجاہدین کی مالی، عسکری اور خفیہ مدد کی۔ یہ سب کچھ ایک سوچا سمجھا آپریشن تھا جسے CIA نے آپریشن سائیکلون کا نام دیا، جو اس وقت کی سب سے بڑی خفیہ جنگی فنڈنگ تھی۔ یہاں ایک بات اہم ہے کہ یہ پہلی بار تھا جب امریکہ اور اسلام پسند گروہ ایک دوسرے کے اتحادی بنے۔ سوویت یونین جنگ کے اثرات: سب سے پہلے لاکھوں افغان مارے گئے، جبکہ تقریباً 50 لاکھ افغان پناہ گزین پاکستان اور ایران میں آباد ہوئے۔ کابل اور اس کے ارد گرد کے شہروں کی معیشت تباہ ہو گئی۔ اس جنگ سے سوویت فوج کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ ہزاروں سپاہی ہلاک ہوئے، جبکہ کھربوں روبل خرچ ہوئے۔ اس وقت دنیا نے سوویت فوج کی کمزوری دیکھ لی اور اندرونی ریاستوں نے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا۔ 1988 سے 1989 کے درمیان سوویت فوج نے افغانستان چھوڑ دیا، جبکہ اس کے صرف 2 سال بعد 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا اور دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ ایک طرف ماسکو میں سوویت یونین کا پرچم اتارا جا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف کابل میں نئی طاقتیں جنم لے رہی ہیں۔ افغان عوام نے سوچا کہ روس کے جانے کے بعد امن آئے گا، مگر حقیقت اس کے برعکس نکلی۔ امن کی بجائے ملک لاقانونیت اور قتل و غارت گری میں ڈوب گیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ مختلف مجاہدین کمانڈر جو سوویت یونین سے لڑنے کے لیے بنائے گئے تھے، آپس کی خانہ جنگی میں الجھ گئے۔ ایک ایسے وقت میں جب افغانستان اندرونی خانہ جنگی کا شکار تھا، طالبان نے جنم لیا۔ طالبان لفظ طالب کی جمع ہے، یعنی مدرسے کے طلباء۔ 1994 میں قندھار میں طالبان کی تحریک شروع ہوئی۔ ابتدا میں یہ چند درجن مدرسے کے طلباء تھے جنہوں نے مقامی جرائم پیشہ سرداروں کے خلاف بغاوت کی۔ ملا محمد عمر طالبان کا بانی رہنما تھا۔ ملا عمر نے مجاہدین کی جنگ میں حصہ لیا تھا، یعنی ملا عمر سوویت یونین کے ساتھ لڑ چکا تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد اس نے قندھار میں اپنا مدرسہ قائم کیا اور یہیں سے طالبان نے جنم لیا۔ طالبان کا نعرہ تھا امن اور شریعت۔ 2 سال کے اندر اندر طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا اور عوام نے شروع میں طالبان کو بہت سراہا، کیونکہ وہ اندرونی خانہ جنگی سے تنگ آ چکے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے پہلی بار طالبان کا نام سنا اور افغانستان کی کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔